اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط باتیں رائج ہو جاتی ہیں اور کسی کی سنی سنائی باتوں کو آگے اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ غلط بات اس طرح رائج ہو جاتی ہے کہ در حقیقت وہ اصل بات ہو۔ اسی طرح سے ایک بات بہت غلط مسلمانوں میں جو رائج ہو گئی ہے، مسلمانوں میں یہ عام ہو گئی ہے، وہ یہ ہے رمضان کی مبارکباد دینے کے حوالے سے، کہ بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ رمضان کی مبارکباد جو دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی کوئی یہ بات نہ حدیث پاک میں آئی ہے، نہ کسی علماء نے بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگوں سے باتیں چلتی اتنی پھیل گئی کہ وہ بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو رمضان کی مبارکباد دے تو اس شخص پر، مبارکباد دینے والے پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جہاں تک رمضان کی مبارکباد دینے کے حوالے سے، تو یہ تو بالکل جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکباد دی کہ تحقیق تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آیا کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان رمضان کی مبارکباد دی۔ تو رمضان کی مبارکباد دینا بالکل جائز ہے، مگر رمضان کی مبارکباد دینے کے حوالے پر یہ بات کہہ دینا کہ جو رمضان کی مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ اور رہی بات اگر اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رمضان کی مبارکباد دینے والے پر جنت واجب ہو جائے گی، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹی بات باندھے، یعنی کہ کوئی ایسی بات کہے کہ جو میں نے نہ کہی ہو اور وہ لوگوں کو بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب یہ بات ہم ذہن نشین رکھیں کہ ہم کہیں حضور علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں جو کہ حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، اور حضور علیہ السلام کی طرف اب منسوب کر کے یہ بات لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نبی پاک علیہ السلام نے معاذ اللہ ارشاد فرمایا، حالانکہ حضور نے اس طرح ارشاد نہیں فرمایا، جس کی علماء نے صراحتاً وضاحت فرما دی ہے کہ نہ علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے، نہ انہوں نے کسی کتاب میں اس حدیث پاک کو اس طرح سے پڑھا ہے، نہ سنا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے یوں بیان کر دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو جو بھی بات اگر ہمارے پاس آئے، اگر اس کی تحقیق ہمارے پاس موجود ہے کہ واقعتاً یہ حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو پھر ہمارا جواز بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو تمہیں میری جانب سے جو بات پہنچے تم اسے، اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو، تم اسے آگے پہنچا دو۔ تو آگے پہنچا دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط باتیں جو منسوب ہیں اس کو بھی آگے پہنچا دیں۔ اس چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کوشش کریں، رمضان کی مبارکباد دینا بالکل جائز، دیں، کوئی بات نہیں، مگر اس پر غلط میسیجز چلانا، غلط میسیج لکھ کر کہ اتنے لوگوں کو سینڈ کریں گے تو جنت واجب ہو جائے گی، اور جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس طرح کا علماء نے وضاحت فرما دی ہے، اس بات کی صراحت فرما دی، وضاحت فرما دی کہ اس طرح کی کوئی حدیث پاک موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور دین کو صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو مختلف اپڈیٹس آپ کو اس چینل سے ملتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔